نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قرآن اعتراضات سیریز میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ حسب سابق موجود ہیں ڈاکٹر ساجد حمید صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ہم گفتگو کر رہے تھے قرآن مجید کے متن پر، اور اس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن مجید جب انسانوں سے بات کرتا ہے تو یہ خدا کا کلام، ہم اس کو مانتے ہیں، یہ ڈیوائن ٹیکسٹ ہے۔ ہم انسانوں نے جو طریقے آج کی ماڈرن رائٹنگ جو ہم نے انوینٹ کی وہ بہت کلیئر ہوتی ہے۔ اگر ہم سائنٹیفک رائٹنگ کی طرف چلے جائیں یا ہم لیگل ڈاکیومنٹس کی طرف چلے جائیں تو کسی بھی جملے کا ہمیں کوئی دوسرا معنی نظر نہیں آتا، بڑی کلیئرلی ویل ریٹن سینٹینسز ہوتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کی طرف ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں بلکہ سٹارٹ کریں ہم اگر سورہ فاتحہ سے، تو سورہ فاتحہ میں ہی ہمیں شفٹس اس میں بہت زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، التفات جس کو ہم بولتے ہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ سارا تھرڈ پرسن کی ٹون میں ہے۔ اس کے فوراً بعد ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو سیکنڈ پرسن میں شفٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر قرآن مجید میں تماثیل بہت زیادہ ہیں، مثلا ان کی مثال ایسے ہے، یا ان کی مثال ایسے ہے، یا خدا کی مثال ایسے ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں پھر ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے، جو کہ کسی اچھے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ سورہ رحمان میں ہی ایک ہی آیت کو 31 دفعہ دہرا دیا گیا۔ اگر یہی کام کسی مثلا سائنٹیفک رائٹنگ میں کیا جائے تو وہ تو شاید ریویو کا پروسیس بھی پار نہ کر پائے۔ تو یہ جو مسائل ہیں جو قرآن مجید نے ہم سے طریقہ اختیار کیا بات کرنے کا، وہ جو ہم ماڈرن رائٹنگ میں بڑا اچھا طریقہ سمجھتے ہیں وہ نہیں بظاہر معلوم ہوتا۔ اس کی 2-3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قرآن مجید جو کام کرنے آیا ہے وہ سائنٹیفک رائٹنگ میں ہوگا نہیں۔ اس نے آپ کو اٹھانا ہے، اٹھا کر آپ کو تبدیل کرنا ہے، تبدیل کر کے آپ کے اندر ایک جوش اور جذبہ اور ایک دینداری پیدا کرنی ہے۔ یہ کوئی سائنسی کتاب ایسا نہیں کر سکتی۔ لیکن ڈاکٹر صاحب، انسان گائیڈنس کس طرح کی چیز سے بہتر طریقے سے لیتا ہے؟ نہیں، مثلا ہمارے سامنے جب کسی چیز کو ہم خریدتے ہیں تو ایک مینوئل آتا ہے، بڑا کلیئرلی ریٹن ہوتا ہے، تو وہ ہمیں بڑی اچھی گائیڈ لائنس دیتا ہے اس کے استعمال کے بارے میں۔ تو گائیڈنس لینے کا ایک طریقہ ہم نے وضع کیا ہوا ہے، وہ انسانی طریقہ ہے، میں اس کو جانتا ہوں، وہ بڑا اچھا ہے، لیکن اس میں بھی یہ نہ کہیے کہ اس میں غلطیاں نہیں ہوتی۔ کتنے ہی آئین ہیں جن کی انٹرپریٹیشن ہر زمانے میں بدلتی رہتی ہے، وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ انسانوں کا مسئلہ ہے۔ لیکن یہ کہ آپ کو کتاب مثال کے طور پر میں نے اپنا خط لکھنا ہے اپنی والدہ کو، تو سائنٹیفک طریقے سے لکھوں۔ میں نے اپنا مضمون بیان کرنا ہے، اپنا دکھ بیان کرنا ہے، تو سائنٹیفک طریقے سے لکھوں۔ لیکن اس میں دیکھیں خدا کا مقصد یہ ایموشن لیس ہے نا، خدا کا مقصد تو ہمیں ہدایت دینا ہے، ہمارے لیے ہدایت نہیں صرف دینا، یہ نہیں کہ صرف امپارٹ کرنا ہے نالج کو ہی، نہیں، آپ کو موو کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر جو سب سے اسٹرانگ چیز ہے وہ تاثیر ہے۔ سائنس کی کتاب میں کوئی تاثیر نہیں ہوتی، وہ اس سے زیادہ تر ہے کیونکہ وہ ایموشنز کو ویکر سمجھتے ہیں۔ تو یہاں تاثیر پیدا کرنی ہے۔ تاثیر کا مطلب کیا ہے کہ کلام میرے اوپر اثر انداز ہو اور مجھے بدو سے اٹھا کر ابو بکر عمر بنا دے۔ یہ کام سائنس کی کوئی کتاب نہیں کرتی ہے، نہ اس کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ کوئی بھی کتاب آپ شاعری کو اٹھا لیں، ان کا یہ مقصد نہیں ہوتا۔ تو قرآن نے کیا کرنا ہے؟ اٹھانا ہے، اٹھا کر آپ کو ایک اور طرح کا انسان بنانا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ اسلوب اختیار کیا جائے۔ اب اگلی بات کی طرف آتا ہوں۔ قرآن مجید میں بھی یہ نہیں ہے کہ آیتوں کے معنی ہی بدل جاتے ہیں۔ میں نے ایک زمانے میں ایک کام کیا تھا، جتنی اختلافی آیتیں ہیں جن پر ہماری امت میں اختلاف ہوا ہے ان کو میں نے اٹھایا، سب کے سب اس کے بنیادی معنی ایک ہی لے رہے ہیں، سب کے سب۔ آگے کسی فقہی مسئلے سے، کسی حدیث کی وجہ سے، کسی فلسفے کے مسئلے کی وجہ سے اس کے معنی تبدیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ تفسیر ترجمے اٹھا کر دیکھیں تو لفظوں کا فرق تو ہوگا ترجمے میں، کہ میرے پسند کا لفظ اور ہے، دوسرے نے اور لیا، لیکن بنیادی معنی سب ایک لے رہے ہیں۔ کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں بھی اختلاف کی اسباب باہر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر کسی حدیث کی وجہ سے ہم نے کسی لفظ کے معنی چھوڑنے پڑے، تخصیص کر دی، نسخ کر دیا، کچھ کر دیا، کوئی تعویل کر دی۔ کچھ بعض لوگوں نے مثلا قرآن نے کہا کہ جو ہیں موتی نکلتے ہیں کھارے پانی سے بھی اور اس سے بھی، تو ہمارے علامہ قرطبی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ مجازن آ گیا ساتھ، کھاری میٹھا پانی، کیونکہ ان کی معلومات میں دونوں جگہ سے موتی نہیں نکلتے۔ تو اب وہ یہ مسئلے ہوتے ہیں
یہ مسئلہ نہیں کہ اس کا، یہ نہیں کہ علامہ قرطبی کو کہہ رہے ہیں نہیں اس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. تو بنیادی مطلب قرآن کی الحمد سے لے کر والناس تک سارے کے سارے مطلب ایک لے رہے ہیں. اس کی تفسیر میں، اس کی تعویل میں، اس سے قانون لیتے ہوئے اختلافات ہو رہے ہیں، اور اس کے اسباب خارج میں پڑے ہیں، قاری کی طرف پڑے ہیں، مفسر کی طرف پڑے ہیں، وہ قرآن میں نہیں پڑے ہوئے. تو یہ بھی دوسرا نقطہ ہے. پہلا نقطہ میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو کلام کا طریقہ اس کا کیا ہے، ہاں وہ، اور دوسرا یہ کہ اب آگے بڑھی ہے، اس تاثیر پیدا کرنی ہے، انسانوں کو تبدیل کرنا ہے، اس کے لیے کلام ایسا ہی آئے گا. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے سمجھنے والے ایک ہی مطلب لے رہے ہیں ہر آیت کا. یعنی وہ لکھتے ہیں کہ مثلا مشہور مثال ہے ہمارے فقہ میں اختلاف کی کہ زانی کو شادی شدہ زانی کے معنی میں لینا ہے کہ کنوارے زانی کے معنی میں. سارے متفق ہیں کہ زانی کا دونوں ہی ہوتے ہیں، لیکن اب حدیث کی روشنی میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے کنوارا زانی مراد ہے. تو بس یہ مسئلہ ہوا ہے. اس کا قرآن میں کیا قصور ہے اس کا؟ ٹھیک. تیسری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید ڈیوائن کلام ہے، انسانی نہیں ہے. اس کے اندر بعض ہیومن ایلیمنٹس نہیں ہیں. وہ ہیومن ایلیمنٹس کیا ہیں؟ مثال کے طور پر میں نے اگر کوئی ستون بنانا ہو تو میرا ستون آپ بادشاہ مسجد کے ستون دیکھ لیجئے، آپ وہ سٹون ہینج کے ستون دیکھ لیجئے، ان کی کوئی ڈائمینشنز ہوں گی، کوئی تراش ہوگی، کوئی خراش ہوگی، کوئی بڑا سیدھا سا بناؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ جب درخت بناتے ہیں تو وہ ٹیڑھا میڑھا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی خوبصورت ہوتا ہے، پورا گول بھی نہیں ہوتا. اس کی سکن بھی بڑی کھردری سی ہوتی ہے، کہیں سے کوئی شاخ نکلی ہوئی ہے، کہیں سے کانٹا نکلا ہوا ہے، کہیں سے کچھ. تو وہ جو قدرت کا یہ ہے تخلیق، ٹھیک یہی گراسنس، نیچرل گراسنس قرآن میں بھی رکھی گئی ہے. لیکن اس کو ڈاکٹر صاحب اس سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ مثال کے طور پہ انسان پرفیکشن کی طرف جاتا ہے تو خدا کے کلام میں وہ پرفیکشن نہیں ہے. نہیں، وہ والی پرفیکشن ہے جو قدرت میں موجود ہے. کیا کائنات پرفیکٹ نہیں ہے؟ کیا درخت پرفیکشن والے نہیں ہیں؟ برڈز آئی ویو سے دیکھیں پھر تو لگتا ہے کہ ہر چیز بڑی پرفیکٹ ہے، لیکن اندر اتر کے دیکھیں جیسے آپ نے مثال دی تو ہمیں وہ جیسے وہاں بھی درخت پرفیکشن ہے. یعنی اس کے کھردے پن میں بھی ایک پرفیکشن ہے. جیسے اگر اسی مثال کو آپ قرآن مجید میں لے کے آئیں تو یہ سورہ رحمان والا جو 31 دفعہ دہرا دیا گیا، یہ ریپیٹیشن کی کیا وجہ؟ نہیں، اس کی طرف میں آتا ہوں، وہ آپ کا سوال ابھی ادھار ہے، چلے گا. یہ جو آپ کو گراسنس ہے، نیچرل گراسنس، یہ قرآن میں بھی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ انسانی کلاموں سے اٹھ کے نظر آتا ہے، اس لیے اس کی کاپی نہیں ہو سکتی. یعنی آپ درخت کا طرح کا ٹاور نہیں بنا سکتے جو بڑھ بھی رہا ہو، پھیل بھی رہا ہو، پھر بھی اس کے وہی چیز خوبصورتی قائم رہے. تو یہ جو خوبی رکھنی تھی قرآن میں، اس وجہ سے ایسا کیا گیا. بہت خوب. اب یہ جو قدرت کی گراسنس ہے تو میں فرق کر لیتا ہوں. مثلا میں نے جس میز پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر ہم فوراً کہیں گے انسان نے بنایا ہے، لیکن باہر پڑا ہوا درخت کا تختہ، کوئی اس کا کوئی پتا، اس کی کوئی شاخ، ہم فوراً کہیں نہیں یہ انسان نے نہیں بنایا. تو وہ جو فرق ہے انسان اور قدرت کا، وہی آپ کے کتاب میں اور قرآن مجید میں ہے. اب یہ گراسنس جس کو میں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو یہ لفظ اچھا نہ لگ رہا ہو، لیکن یہ ہی اس کا حسن ہے کہ یہ قدرتی کلام ہے، یہ اصل کلام ہے، مینوفیکچرڈ نہیں ہے. ہماری ساری چیزیں جو آپ سائنس کی بتا رہے ہیں کہ سائنٹیفک طریقے سے، وہ مینوفیکچرڈ کلام کی، وہ اس ستون کی طرح ہے جس کو آپ نے بڑا تراش خراش کے بڑا گول سا بنایا ہے، اس کے اندر ڈیزائن بنایا ہے بڑے طرح. وہ آپ کو قدرت میں نظر نہیں آئے گا. چاند بھی پورا گول نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود اس کی جو ہیبت ہے، اس کی جو صنائی ہے، وہ موجود ہے. مثالیں اسی کی دی جاتی ہیں. مثالیں اسی کی دی جاتی ہیں. تو وہ کام ہے جو قرآن مجید میں کیا گیا. اس کو ڈیوائن کلام ہونے کی وجہ سے اس کے اندر یہ خوبی رکھی گئی. اب آ جاتے ہیں بعض جگہ پہ ریپیٹیشن کیوں ہے. ریپیٹیشن دو طرح سے، ایک آپ نے سورہ رحمان کی مثال دی کہ ایک آیت بار بار آ رہی ہے، اور بعض آیتیں مختلف جگہوں پہ رکھی گئی. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ غذا کے تمام اجزاء ایک ہی چیز میں رکھے ہوئے ہیں؟ بس آپ شلجم کھائیں تو اس میں سارے غذائی اجزاء، سارے وائٹامنز آ جائیں، سارے منرلز آ جائیں، سارا کچھ آ جائے، ہوگا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن کچھ چیزیں آپ کو شلجم میں مل جائیں گی، وہی چیزیں ٹینڈے میں بھی ملیں گی، لیکن ٹینڈے میں کچھ الگ چیزیں بھی ہوں گی. تو اب میں وہی سٹرک ایسڈ ویسے زبان پہ رکھوں تو شاید کاٹ دے، لیکن لیمن کے ساتھ
فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ٹھیک یہی چیز اگر ایک جملہ سورہ فاتحہ میں آیا ہے تو اس میں سٹرک ایسڈ لیمن کے ساتھ ہے. یہی جملہ اٹھا کے سورہ رحمان میں آ گیا ہے تو اب یہ اورنج کے ساتھ ہے سٹرک ایسڈ. یہی جملہ اٹھا کے آپ کسی اور سورہ میں لے جائیں تو گوا کے امرود کے ساتھ ہے. تو اب وہ جو سٹرک ایسڈ جگہ جگہ پہ بدل رہا ہے اس کی تاثیر بدل رہی ہے, اس کے معنی بدل رہے ہیں, اس کے اندر مفہوم ایڈ ہو رہا ہے اس موقع کی وجہ سے. تو میں قرآن کا طالب علم ہوں تو ایک جملہ ایک جگہ پہ ایک معنی دے رہا ہوتا ہے اور اس کا ایک شیڈ جو یہاں مطلوب نہیں ہوتا وہ دوسری جگہ جا کے واضح ہو رہا ہوتا ہے, تیسرا شیڈ تیسری جگہ جا کے واضح ہوتا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے مجھے اپنے غذا کے اجزاء پورے کرنے کے لیے ٹینڈے بھی کھانے پڑیں گے, گوشت بھی کھانا پڑے گا, امرود بھی کھانا پڑے گا, اورنج بھی کھانا پڑے گا. تو قدرت کا وہ جو پورا سیٹ اپ ہے وہ آپ کو پورا قرآن میں نظر آئے گا کہ ہر جگہ پہ ایک آیت مکمل بات نہیں کرے گی. آپ کو مالٹا پورا وٹامن سی نہیں دے گا, وہ کچھ آپ کو امرود میں سے بھی چاہیے, کچھ آپ کو فلاں جگہ میں سے بھی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو مثال آپ نے دی ہے, مثلا یہ ایک ہی سورہ کے اندر اتنی ریپیٹیشن پھر بھی شاید جسٹیفائی نہیں ہوتی, اور دوسرے نمبر پہ یہ جو مثال آپ دے رہے ہیں یہ تضاد نہیں ہے ایک طرح سے. جیسے اب تو کچھ نشستوں پہلے ہم نے یہ مقدمہ قائم کیا تھا کہ قرآن مجید کے مثلا الفاظ کا معنی تبدیل نہیں ہوتا, معنی تو ایک ہی رہتا ہے, لیکن اب بھی آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مختلف معنی میں وہ آیات سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں, مختلف جگہوں پہ استعمال کے شیڈ اضافہ ہوگا, معنی کا شیڈ اضافہ ہوگا. اس کی مثال ہاں مثال کے طور پر اس کو لے لیجیے نا, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ والی. تو یہ کہیں خدا کی جلال کو واضح کر رہی ہے یہی آیت, مطلب وہی ہے کہ اللہ مثلا شان ترجمہ کر لیے, اللہ کے کس کس کرشمے کو جھٹلاؤ گے, اللہ کے کس کس شان کو جھٹلاؤ گے. کہیں یہ قدرت کا معنی پیدا کر رہی ہے. آیت جملہ ایک ہی ہے کہ قدرت کی کون سی شانیں, کہیں رحمت کو لے رہی ہے, کہیں خدا کے عذاب کو لے رہی ہے. ٹھیک ہے, کہیں ہماری بنائی ہوئی کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں اس کو بیان کر رہی ہے. یعنی اس سے متصل جو آیت ہے وہ بتائے گی کہ اس آیت کا وہ کون سا شیڈ نکلے گا اس سے. تو معنی تو وہی ہیں جملے کے, ہر جگہ وہی ہیں, لیکن شیڈ بدل رہا ہے, اس کا مفہوم بدل رہا ہے, اس میں کچھ نئے معنی, کچھ نئے ذائقے, جو مثال میں غذا کی دے رہا ہوں تو کچھ نئے ذائقے جیسے ایڈ ہو جاتے ہیں سٹرک ایسڈ کے ساتھ, مالٹے میں اور اورنج میں اور امرود میں, اور ویسے ہی اس آیت کے ساتھ ہر جگہ نیا ذائقہ آئے گا. تو اگر کوئی آدمی ظاہری طور پر دیکھ لے تو پھر تو اس کو ریپیٹیشن لگ رہی ہے, مجھے تو کبھی نہیں لگتی. یعنی میں ہر جگہ پہ نئی حکمت دریافت کرتا ہوں اسی جملے سے. نئی حکمت, معنی وہی رہتے ہیں جملے کے معنی خراب نہیں ہوتے, لیکن اس کے ساتھ نئی حکمت پیدا ہو جاتی. مثلا میں آپ کو کہوں کہ کیا میں اپنے بیٹے سے کہوں کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں, یہ میں نے بدتمیزی کے موقع پر کہا, اس نے میرے سے بدتمیزی کی تو میں نے کہا کہ کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں. یہی جملہ میں نے بولا جب وہ میرے پاؤں نہیں دبا رہا تو میں نے کہا بیٹا میرا سر درد ہو رہا ہے تو کیا میں تمہارا باپ نہیں ہوں. اب اسی جملے میں نئی بات ایڈ ہو گئی ہے, حالانکہ جملے کے معنی وہی ہیں کہ میں تمہارا باپ نہیں ہوں. اب میرے اندر میں نے طلب کر دیا ہے کہ تمہارا باپ ہونے کی وجہ سے میرا حق بنتا ہے کہ تم میرے سر دباؤ یا پاؤں دباؤ, تو جملہ وہی ہے. تو یہ ریپیٹیشن یہ کام کرتی ہے کہ خدا کی دانائی کے کئی پہلو ہیں جو ایک جگہ بیان کریں گے تو ٹیکسٹ بک بن جائے گی, لیکن اس کو بکھیر کے جب بیان کیا ہے تو بے شمار پہلو حکمت کے ہمارے سامنے آتے ہیں. تو یہ قرآن مجید پھر یہ ان ایلیمنٹس میں سے ہے جو میں آپ نہیں کر سکتے ہیں, یہ میرے آپ کے بس کی بات نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسی حوالے سے مثلا آپ نے بڑی خوبی سے یہ واضح تو فرما دیا, لیکن ایک اور سوال اسی اصول پہ نکلتا ہے کہ مثلا قرآن مجید ہمیں کوئی ایک مورل تھیوری نہیں دے دیتا, وہ بلکہ ہمیں کوئی وارننگز دینا شروع کر دیتا ہے, وہ کوئی قصے کہانیاں سنانا شروع کر دے گا. مثال کے طور پہ حضرت یوسف والا واقعہ, وہ پورا واقعہ سنا دیتا ہے, لیکن اس سے پھر ہمیں انفر کرنا پڑتا ہے کہ بیٹریل ہے, اس میں پھر پاور ہے, فورگیونیس ہے. اسی طرح موسیٰ و فرعون کا واقعہ, اس میں وہ کلیئرلی انسٹرکشن ہے, کوئی مورل تھیوری نہیں دے رہا, بلکہ وہ واقعے سے ہم انفر کر رہے ہیں کہ اچھا پاور ابیوز ہو رہا ہے, پھر اس کا کوئی ڈاؤن فال ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں انفر کر رہے ہیں, کوئی مورل تھیوری ہمیں یہ نہیں دیتا. اگر اس کا مقصد ہمیں ہماری مورالٹی کو امپروو کرنا ہے تو کوئی مورل تھیوری دے دے کہ یہ کریں یہ نہ کریں. یہ قصے کہانیوں سے ہمیں انفر کرنا پڑتا ہے.
اس کے میں 2 جواب دوں گا، اگر بھول جاؤں تو دوسرا مجھے کہیں دوسرا رہ گیا ہے۔ پہلی بات یہ کہ قرآن مجید ہماری فطرت کو ایڈریس کرتا ہے۔ فطرت میں ساری مورالٹی موجود ہے، وہ صرف یاد دہانی کے لیے آیا، وہ اپنے آپ کو ذکر کہتا ہے، وہ کوئی نئی چیز دینے نہیں آیا، جو میری فطرت پہ چیزیں موجود ہیں ان کی یاد دہانی کرا رہا ہے۔ تو مثال کے طور پر کہے گا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سیدھا ڈائریکٹ ہم سے پوچھ رہا ہے، جو ہماری فطرت کے اندر آواز ہے اس کو ایڈریس کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ اب میں مثال کے طور آپ کو کہوں کہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں آپ، تو کیا مطلب ہے؟ میرے اور آپ دونوں کے نزدیک تسلیم شدہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ میں جملہ بولوں وہ تو جھوٹا آدمی ہے، آپ کے دل میں فوراً ایک برائی پیدا ہو جائے گی اس کے بارے میں کہ اچھا وہ برا آدمی ہے۔ کیوں؟ یہ مسلمات میں سے ہے۔ تو قرآن مجید مسلمہ اخلاقی اور دینی حقائق پر کھڑا ہو کر بات کر رہا ہے، اس کو کوئی تھیری دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ، پھر میں مثال دوں گا قدرت کائنات کی۔ کیا کائنات میں سائنس موجود ہے؟ اخذ تو اسی سے کی جاتی ہے۔ بس تو قرآن مجید میں بھی تھیری نہیں دی گئی، اخذ کی جائے گی۔ یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ جس طرح مجھے گریوٹی دریافت ہوتی ہے سر پہ سیب گرنے سے، اسی طرح جب آیت میرے سامنے آتی تو اس سے نئی حکمتیں، نئی دانائیاں میرے لیے دریافت ہوتی۔ اس کے اندر وہی لطف آتا ہے جو سائنسدان کو کائنات پہ غور کر کے آتا ہے۔ تو اس میں جو اترتا ہے وہ قدم قدم پہ اس کو دریافتیں ہوتی ہیں کہ اچھا یہ بات ہے، اچھا یہ پہلو ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے میں اس مثال دوں گا کہ گلاب کا پورا کھلا ہوا پھول زیادہ خوبصورت ہوتا ہے کہ تھوڑا سا کھلا ہوا، اگر وہ درمیانی سی شکل اس کی زیادہ خوبصورت زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ قرآن علم کو ایسے ہی سمو دیتا ہے، وہ درمیانی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب آپ نے اس کو، اس کی خوبصورتی کو، اس کے لطافت کو مزید آپ نے سمجھنا ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ اس بات کی نشان، میں جب کتاب لکھوں گا اور سائنسدان لکھے گا تو پوری بات کو ایکسپلین کرے گا، میری دریافت کا مزہ مجھ سے چھین لیتا ہے۔ قرآن مجید کائنات ہی کی طرح چیزیں رکھ دیتا ہے اور آپ کو دریافت کا لطف دیتا ہے کہ پڑھو اور سمجھو کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ یہ چیز ہے جو قرآن مجید میں خاص طور سے ملحوظ رکھی گئی ہے، کیونکہ اس نے قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک پیغام دینا تھا۔ تو اگر وہ ٹیکسٹ بک کی طرح لکھ دیتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح بعض پرانے بزرگوں کی، حالانکہ انہوں نے قرآن کی روشنی میں لکھی ہوں گی، باتیں پرانی ہو گئیں، اس کی بھی ہو جاتی۔ تو یہ وہ خوبصورتی ہے اس کی کہ اس میں، اس کو ذرا علمی طور پر پڑھ کر دیکھنا چاہیے۔ یہ سارے اعتراضات باہر بیٹھ کر ہیں کہ بس ناظرہ پڑھنے والے نے، اچھا بار بار ایک آیت آ رہی ہے، بار بار یہ ہو رہا ہے، یہ تو میٹافر آ رہے ہیں۔ یہ میٹافر کہاں مبہم ہوتا ہے؟ تکرار کہاں بری ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں پتا۔ ہاں وہاں بری ہوتی ہے کہ بے معنی آپ تکرار کر رہے ہو۔ یہاں تو جب تکرار ہوتی ہے تو بہت بامانی ہوتی ہے۔ مجھے کئی آیتیں ایک جگہ پر جو بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، سمجھ آ رہی ہوتی ہے، دوسری جگہ جا کے پتہ چلتا ہو ایک نئی دنیا کھل گئی ہے، ایک نئی ہی بات سامنے آ گئی۔ تو وہ ہے خدا کا کارنامہ۔ تو جیسے میں نے ذائقوں کی مثال دی، قدرت کی مثال دی، قرآن بالکل قدرت کی کاپی ہے، یہ قدرتی کلام ہے۔ اس کو اگر آپ اپنے سائنسی کتابوں کے مطابق یا اپنے تدریسی کتابوں کے ٹیکسٹ بکس کے مطابق دیکھنا چاہیں گے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ درخت کو مینار کی طرح ہونا چاہیے۔ چلیں ڈاکٹر صاحب، یعنی قرآن مجید ایک تو خدا کا کلام ہے، یہ عقلی طور پر ایک بڑا معقول فیصلہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے کے آئیں۔ یہ جس ٹیسٹیمنی سے ہم تک پہنچا، یہ ٹیسٹیمنی کوئی معمولی ٹیسٹیمنی نہیں ہے، یہ وہی قرآن ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ یہ بالکل محفوظ طریقے سے ہم تک منتقل بھی ہو گیا، اور اگر ہم نے اس کی سیر کرنی ہے تو یہ اسی طرح کریں جیسے ہم کائنات میں چیزوں کو تلاشتے ہیں۔ تو اس سے اس کے آنے والے اعتراضات میرا خیال ہے بہت کھوکھلے ہو گئے ہیں، لیکن ہم اگلی نشستوں میں انشاءاللہ ان اعتراضات کی طرف بھی رجوع کریں گے اور ان پہ بھی آپ سے استفادہ حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔